یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 39۔ سائرہ بیزار سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ اس طرح گھر میں قید ہو جانے پر ناخوش تھیں۔ کیا مصیبت ہے، قیدی ہی بنا دیا ہے مجھے، گھر میں بند بیٹھے بیٹھے تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ اسی وقت علی بخش ہاتھ میں موبائل لیے اندر آیا۔ صاحب آپ سے بات کریں گے بیگم صاحبہ۔ اس نے اپنا موبائل سائرہ کی طرف بڑھایا اور اسے فون دینے کے بعد خود وہاں سے چلا گیا۔ ہیلو، سائرہ نے بے دلی سے فون کان سے لگایا۔ فاروق، اس طرح گھر پر بند تو میرا دم گھٹ۔ وہ شکایتی انداز میں بولنے ہی لگی تھی مگر میر فاروق نے ان کی بات کاٹی۔ سائرہ میری بات غور سے سنو۔ وہ اسٹڈی میں اپنی مخصوص اونچی کرسی پر شاہانہ وقار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سگار تھا، سامنے کافی کا نفیس سا کپ میز پر رکھا تھا۔ جی، سائرہ چوکنا ہوئی۔ تم پرسوں صبح کی فلائٹ سے دبئی جا رہی ہو، وہاں تمہارے رہنے کا میں نے سب انتظام کروا دیا ہے۔ ایئرپورٹ پر میرا ایک بندہ تمہیں ریسیو کرے گا۔ تم نے وہاں جا کر بھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ اگلے 15 دن تم دبئی میں رہو گی، اس کے بعد تم امریکہ چلی جاؤ گی۔ سین فرانسسکو میں تمہارے رہنے کا سب انتظام میں نے کروا دیا ہے، وہاں بھی میرا ایک بندہ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ تمہیں وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سائرہ پریشانی میں گھر گئی۔ یوں ملک چھوڑ کر چلے جانا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اور آپ یہاں پاکستان میں رہیں گے، میں وہاں اکیلی؟ وہ بے چین اور پریشان ہو کے بولی۔ فی الحال کچھ عرصے جب تک یہ سارا معاملہ دب نہیں جاتا اور میں اس بلیک میلر کا سراغ نہیں لگا لیتا، میں تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا۔ تم بھی مجھ سے کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں کرو گی۔ میر فاروق کا دو ٹوک اور حکمیہ انداز تھا۔ یہ کیا بات ہوئی فاروق؟ اس طرح تو میں پردیس میں اکیلے رہ کے پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ احتجاجاً بولی۔ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرو سائرہ، ان حالات میں یہی حل بہترین ہے۔ کچھ مہینوں بعد جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو میں تم سے وہیں امریکہ ہی میں آ کے مل لوں گا۔ میر فاروق نے سنجیدگی سے سمجھایا۔ یعنی اب میں وہیں رہوں گی؟ وہ خفا اور چڑی ہوئی تھی۔ ہاں، تمہیں اب وہاں روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، لیکن رہوں گی تو میں وہاں اکیلی نا۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ میری بات سنو سائرہ، یہ میری تمہیں بہت اسٹرکٹ آرڈرز ہیں، جیسا میں نے کہا ہے بالکل ویسے ہی کرو۔ میں کوئی کوتاہی بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ میر فاروق کا لہجہ ایک دم سخت، سرد اور خوفناک سا تھا۔ آج اور کل میں اپنا سارا سامان پیک کرو، باقی کوئی مدد چاہیے ہوگی تو علی بخش موجود ہے، وہ تمہارے سارے کام کروا دے گا۔ اسے حکم جاری کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ سائرہ نے فرسٹریشن اور غصے سے موبائل میز پر پٹکا۔ نور العین لاؤنج میں بیٹھی بے دلی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ لاکٹ کے اس ابتر حال میں ملنے پر بہت ڈسٹرب تھی۔ مزید ڈسٹرب اسے امان نے بوا جی اور میر فاروق کے متعلق باتیں کر دیا تھا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر فرحانہ کی کال آنے لگی۔ اس نے کال بیزاری اور غصے سے سائلنٹ کی، مگر فرحانہ نے دوبارہ کال کی تو اس نے بالآخر کال ریسیو کی۔ ہیلو، مگر انداز بے مروتی لیے ہوئے تھا۔ ہیلو اینا، تھینک گاڈ تم نے میرا فون تو پک کیا، کل سے تمہیں کالیں کر کے پریشان ہو گئی، اتنے میسیجز بھی کیے واٹس ایپ پہ لیکن تم۔ دوسری طرف فرحانہ نے طمانینت بھری سانس لی۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے فرحانہ خالہ؟ وہ جواباً بے رخی سے بولی۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے نا، فرحانہ بہت بے چینی سے بولی۔ تمہارے علاوہ یہ بات میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ نیلوفر باجی کے حوالے سے مجھے کچھ ایسی باتیں پتہ چلی ہیں جنہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے نا۔ بولتے بولتے ان کی آواز رنج سی گئی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہے نا مجھے کس طرح کی باتیں پتہ چلی ہیں۔ مگر وہ ان سے اتنی خفا تھی کہ ان کی رندی ہوئی آواز نے بھی اس کا دل نرم نہیں کیا تھا۔ اس نے تنزیہ ان کی بات کاٹی۔ میرا خیال ہے مجھے سب کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے فرحانہ خالہ۔ ایسی بہت سی باتیں جو واقعی میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی وہ بھی مجھے پتہ چلی، مگر اٹس اوکے، دنیا ایسی ہی ہے، لوگ اسی طرح کے خود غرض ہوتے ہیں۔ لاؤنج میں آتے امان نے اس کی آخری بات سنی تھی۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، اس کے کندھے پر لیپ ٹاپ بیگ موجود تھا۔ تم کیا بول رہی ہو اینا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، فرحانہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ فرحانہ خالہ میں آج کل بہت مصروف ہوں، آپ کل سے کالوں پہ کالیں کیے جا رہی تھی اس لیے آپ کا فون میں نے سن لیا۔ نور العین کا انداز تلخ تھا۔ اب پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے گا، میں واقعی اپنی نئی زندگی میں بہت مصروف ہوں، خدا حافظ۔ اس نے مزید ان سے کوئی بات کیے بغیر سپاٹ سے انداز میں فون بند کر دیا۔ امان چلتا ہوا آگے آیا۔ نور العین نے اپنا موبائل بیزاری اور غصے سے میز پر پٹکا۔ وہ امان کو اچانک سامنے دیکھ کر ذرا چونکی۔ آ گئے تم؟ اس نے خود کو نارمل کیا۔ ہاں، امان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ کیسا رہا آفس میں دن؟ وہ جبراً مسکرائی۔ روز جیسا، تم بتاؤ اتنی ناراضگی سے فون پر کس سے بات کر رہی تھی؟ ایسے ہی رانگ نمبر تھا امان، اس کا ٹالنے والا انداز تھا۔
وہ امان سے اپنی خالہ کی برائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، جبکہ امان سن چکا تھا کہ وہ اپنی خالہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ مڑتے مڑتے رکا۔ یار فون پہ یاد آیا، کافی دن ہو گئے فرحانہ خالہ کا فون نہیں آیا، تم نے بھی نہیں فون کیا؟ نورالعین ایک پل کے لیے گڑبڑائی، پھر فوراً بولی، میری بات ہوئی تھی آج، وہ خیریت سے ہیں، تمہارا بھی پوچھ رہی تھی۔ تم چائے پیو گے، بنواؤں؟ اس نے موضوع بدلا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، میں چینج کر کے آتا ہوں، پھر ساتھ چائے پیتے ہیں۔ وہ بظاہر مسکرا کے بولا، مگر اس نے جانچتی نظریں نورالعین پر تھیں جو چائے بنانے کے لیے کچن کی جانب بڑھی۔ تو آپ اپنی خالہ سے کسی بات پر ناراض ہیں مگر مجھ سے شیئر نہیں کریں گی؟ لگتا ہے مکار ابا جان نے بیٹی کے کانوں میں خالہ کے خلاف کوئی زہر بھر دیا ہے۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچا، فرحانہ خالہ آپ سچائی کی کھوج میں لگی رہیں۔ نیلوفر آنٹی کے حوالے سے شک کی جو چنگاری میں نے آپ کے دل میں بھڑکائی تھی وہ آگ کی طرح آپ کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ بھائی واہ، مزہ آ گیا۔ وہ نورالعین اور میر فاروق کی زندگیوں میں چاروں طرف بے چینی اور بے سکونی پھیلا دینا چاہتا تھا۔ میر فاروق، تمہارے سکون اور اطمینان کے دن اب گنے چنے رہ گئے ہیں۔ ابھی تو آگ لگانی شروع کی ہے میں نے، ذرا ٹھہرو، یہ آگ ایسی پھیلے گی کہ تمہاری پوری دنیا، تمہاری پوری زندگی کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ اگلی صبح وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے مسکرا کے کہا، شام میں کہیں باہر چلیں گے، اگر تمہارا موڈ ہوگا تو کوئی مووی دیکھیں گے اور پھر کسی اچھی سی جگہ ڈنر کریں گے۔ ٹھیک ہے، نورالعین نے مسکرا کے سر ہلایا۔ میں نکلوں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، ایک میٹنگ ہے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اس کی گاڑی کے گیٹ سے باہر نکلنے تک وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے پورچ میں کھڑی تھی۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے واپس اندر کی جانب بڑھی۔ اس کے انداز میں عجلت نمایاں تھی۔ یہ تالا لگا کمرہ میرا ڈیلوژن نہیں ہے، یہ تباہ برباد کیا نیکلس میرا ڈیلوژن نہیں ہے، اس رات امان کا اس کمرے میں رونا بھی میرا ڈیلوژن نہیں تھا۔ اور اس لاک ہوئے کمرے کے سامنے کھڑی اس پر لگے تالے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے فرسٹریشن کے عالم میں کھینچ کھینچ کر اس تالے کو کھولنے کی کوشش کی مگر تالا کھولنے میں کامیاب نہ ہوئی۔ اس نے اپنی بند مٹھی کھولی۔ مٹھی میں وہی ٹوٹا ہوا لاکٹ دبا تھا۔ ہمارا وہ عجیب و غریب ایب نارمل ہنی مون بھی میرا وہم نہیں تھا۔ وہ جھولا، وہ آوازیں، امان کا پراسرار برتاؤ۔ اس لاکٹ کو بغور دیکھتے اس نے سوچا، کچھ غلط ہے، کچھ تو غلط ہے۔ چابی، مجھے اس تالے کی چابی ڈھونڈنی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ ہے جو امان مجھ سے چھپاتا ہے۔ وہ فوراً ہی الٹے قدموں وہاں سے اوپر سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ وہ امان کی غیر موجودگی میں اس کمرے کو کھولنا اور دیکھنا چاہتی تھی۔ کل یہ نیکلس ملنے کے بعد سے اس کا دل امان کے حوالے سے کھٹک گیا تھا۔ امان اس سے کیا چھپا رہا تھا؟ وہ اسٹڈی کی طرف جا رہی تھی، اسے کوریڈور میں امام دین نظر آیا۔ اس نے ایک لمحہ پھر سوچا، پھر اسے آواز لگائی، امام دین بابا؟ جی بیٹا۔ امام دین رک گیا۔ یہ اسٹڈی کی صفائی کون کرتا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں خود کرتا ہوں بیٹا، اصل میں وہاں صاحب کے اہم دفتری کاغذات اور فائلیں ہوتی ہیں نا، انہوں نے باقی نوکروں کو یہاں کی صفائی کے لیے منع کر رکھا ہے۔ میں خود بھی صاحب کی موجودگی میں ہی ادھر کی صفائی کرتا ہوں کہ کہیں کوئی ضروری کاغذ مجھ سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ امام دین نے اسٹڈی کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں، کیا کوئی بات ہے بیٹا؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے قدرے فکر سے پوچھا۔ نہیں، میں اسٹڈی میں گئی تھی تو تھوڑی ڈسٹ وغیرہ نظر آئی، وہاں اس لیے پوچھ رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آپ نے آخری دفعہ یہاں کی صفائی کب کی تھی؟ ایسا لگ رہا ہے کئی ہفتوں سے وہاں کی صفائی ہوئی ہی نہیں۔ بیٹا، آپ لوگوں کی شادی سے پہلے میں نے وہاں کی صفائی کی تھی۔ امام دین شرمندہ ہوا۔ وہ بے ساختہ چونکی مگر اس کے چہرے کو نارمل رکھا۔ یعنی ہماری شادی کے بعد سے آپ سمیت گھر کا کوئی بھی ملازم اسٹڈی میں نہیں کیا؟ امام دین نے شرمندگی میں گردن ہلائی۔ جی بیٹا، میں نے بتایا نا، صاحب کی ضروری دفتری کاغذ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اس لیے میں باقی کسی نوکر کو ادھر جانے ہی نہیں دیتا اور خود بھی صاحب کی موجودگی میں ہی وہاں کی صفائی کرتا ہوں۔ آپ کہیں تو ابھی صفائی کر دوں؟ نہیں، آپ امان صاحب کی موجودگی میں ہی وہاں کی صفائی کیجیے گا امام دین بابا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ جی، جیسا حکم بیٹا۔ امام دین مؤدب سا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمایاں تھیں، اس کی آنکھوں میں الجھنیں تھیں، سوال تھے۔ وہ ایک پل وہیں کھڑی رہی، پھر اگلے پل تیزی سے اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ جب اس جگہ کوئی اور نہیں آتا، پھر وہ نیکلس یہاں کیسے آیا؟ اس کی نظریں وہاں رکھی رائٹنگ ٹیبل کے اوپر ٹھہری تھی۔ شاید اس تالے لگے کمرے کی چابی یہیں ہو، شاید ان درازوں میں۔ وہ تیزی سے رائٹنگ ٹیبل تک آئی۔ اس نے ایک ایک کر کے رائٹنگ ٹیبل کی تمام درازیں کھولی۔ کسی میں امان کی دفتری فائلز رکھی تھیں، کسی میں بے ترتیب سے کاغذات پڑے تھے، مگر ایک دراز لاک تھی۔ اس نے اس لاکڈ ہوئی دراز کی چابی اسی میز پر اور باقی درازوں میں ڈھونڈنی شروع کر دی۔ ایک دراز میں کاغذوں کے نیچے
اس کو ایک چابی رکھی مل گئی۔ اس نے جھپٹ لینے والے انداز میں وہ چابی اٹھائی، پھر اسے دراز کے لاک میں لگایا تو کھٹ کی آواز کے ساتھ دراز کھل گئی۔ اس نے کھینچ کر دراز کھولی۔ اس میں امان کا ریوالور رکھا تھا، کئی موبائل فونز رکھے تھے، ایک براؤن لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ اٹھا کے کھولا، اس میں بہت ساری موبائل سمز پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت ابھری۔ امان نے درجنوں سمز اپنے پاس کیوں جمع کر رکھی تھیں؟ وہاں کچھ لفافے اور بھی رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان باقی لفافوں کی طرف متوجہ ہوتی، اسے سامان اوپر نیچے کرتے ایک پرانی تصویر وہاں رکھی نظر آئی۔ اس نے وہ تصویر ہاتھ میں اٹھائی۔ یہ امان کی کالج کے دنوں کی تصویر تھی۔ کالج گیٹ سے باہر امان، ساجد اور ان دونوں کے ساتھ 3 سے 4 دوست کالج یونیفارم میں ملبوس اس تصویر میں ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے بلڈنگ کا نام واضح نظر آ رہا تھا، گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج راولپنڈی۔ امان کے بال اب سے قدرے لمبے تھے اور آنکھوں پر بڑا فریم والا چشمہ بھی تھا، مگر ان سب کے باوجود وہ بالکل آسانی کے ساتھ پہچانا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ امان تو کہتا تھا وہ 4 سال پہلے غوری انکل کے انوائٹ کرنے پر پہلی بار پاکستان آیا تھا، پھر یہ کیا تھا؟ کیا اس نے جھوٹ بولا تھا؟ اس نے تصویر پلٹی، اس پر اردو میں لکھا ہوا نوٹ تھا، دیکھ تو صحیح یار، مجھے یہ ہماری پرانی تصویر ملی ہے۔ پرانا بکسا خالی کر رہا تھا، اس میں سے ہماری کالج کے دنوں کی کئی تصویریں مجھے ملی، ایک تجھے بھیج رہا ہوں، ذرا چیک تو کر امان، اس تصویر میں ہم سارے کیسے شریف اور پپو بچے لگ رہے ہیں۔ ساجد نام کو پڑھ کر وہ بری طرح چونکی، اسے یہ نام کچھ سنا سنا سا لگا۔ اس نے تصویر کو پھر غور سے دیکھا، اس میں امان کے گلے میں بازو ڈالے اس کے ساتھ خوب بے تکلفی سے ساجد کھڑا تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا، وہ انہیں مارکیٹ میں ملا تھا، ایک ایک کر کے اسے امان کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس نے 8-10 سال نہیں 8-10 مہینے بولا تھا، اور ہاسٹل نہیں ہوٹل بولا تھا۔ تمہیں اپنے کانوں کا علاج کروانا چاہیے، کچھ اونچا سننے لگی ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے خواہ مخواہ زیادہ فری ہوتے ہیں، دوست ووست نہیں تھا وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امان اس سے اس حد تک جھوٹ بول رہا تھا۔ باقی مزید کسی چیز کو کھنگالے بغیر اس نے دراز کو بند کیا اور تیزی سے اسٹڈی سے نکلی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنا بیگ کاندھے پر لٹکائے لاؤنج میں آئی۔ امام دین بابا؟ اس کا انداز حد درجہ عجلت بھرا تھا۔ جی بیٹا؟ امام دین کچن سے بھاگتا ہوا آیا۔ ڈرائیور سے کہیں گاڑی نکالے۔ کہیں جانا ہے بیٹا؟ جی ابھی جانا ہے، اس سے کہیں فوراً گاڑی نکالے۔ جی اچھا، میں بولتا ہوں۔ امام دین باہر کی جانب بڑھا، وہ اس کے پیچھے باہر آئی۔ وہ گھر سے سیدھا امان کے آفس آئی۔ اس کے ذہن میں اتنے سوال اور الجھنیں تھیں، یا وہ شام تک اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر ادھر دیکھے بغیر وہ آفس بلڈنگ میں داخل ہوئی، پھر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر اس فلور پر آئی جس پر امان کا آفس تھا۔ امان کے آفس کے باہر لمبی سی ڈیسک پر سیکرٹری بیٹھی تھی، اس کے ساتھ آفس امپلائی کھڑا تھا۔ وہ ان کی جانب آ ہی رہی تھی مگر ان کی باتیں سن کر وہیں رک گئی۔ سر امان آج بھی آفس نہیں آئے نا؟ وہ بندہ سیکرٹری سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، سیکرٹری نے ہاتھ تیز تیز کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ سر امان آفس آ کیوں نہیں رہے آج کل؟ اور مجھے یہ فائل لازمی ان کو دینا تھی آج تو۔ کچھ اندازہ ہے سر کب آئیں گے آفس؟ وہ اپنے ہاتھ میں موجود فائل کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ نہیں، مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، آپ ذکی صاحب کے پاس یہ فائل لے جائیں، وہی آج کل سر سے زیادہ رابطے میں رہتے ہیں۔ ویسے مس شائستہ، مسئلہ کیا ہے؟ جب سے سر امان کی شادی ہوئی انہوں نے آفس آنا ہی چھوڑ دیا ہے، مشکل سے 1 یا 2 مرتبہ آفس آئیں، وہ بھی تھوڑی سی دیر کے لیے۔ باس کی مرضی، میرا خیال ہے آپ اپنا کام کریں، CEO ہیں آفس کے، وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یہ فکر چھوڑ دیں، سیکرٹری نے مصروف سا جواب دیا۔ اس کے سر پر جیسے دوسرا دھماکہ ہوا تھا۔ امان روز گھر سے آفس کے لیے نکلتا تھا مگر آفس نہیں جا رہا تھا۔ وہ سیکرٹری سے کچھ بھی پوچھے بغیر وہاں سے الٹے قدموں واپس مڑی۔ سیڑھیوں کے پاس تیزی سے چلتے اس کی کسی سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، سامنے سر شعیب تھے، وہ سینئر انجینئر جن کی زیر نگرانی اس نے یہاں انٹرنشپ کی تھی۔ مس نورالعین، مسز امان، کیسی ہیں آپ؟ شعیب انہیں دیکھ کے ایک سائڈ پر ہوتا مسکرایا۔ اٹس گڈ ٹو سی یو آفٹر سچ اے، مگر اس کا ذہن اس وقت اتنا معاف تھا کہ اسے سب اختلافات بھول گئے تھے۔ وہ اپنی ہی روم میں وہاں سے تیزی سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ شعیب نے اس کے اس طرح جانے کو خاصی حیرت اور مدمزگی سے دیکھا۔ وہ گھر واپس آئی تو اس کے دل اور دماغ میں ہلچل سی مچی تھی۔ اتنا اسے سمجھ آ چکا تھا کہ امان اس سے مسلسل اور متواتر کئی جھوٹ بولتا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہی تصویر تھی۔ اس نے تصویر کو بغور دیکھا۔ اس سے پہلے کہ یہ تصویر بھی اس کا وہم بنا دی جائے، میں اس تصویر کی فوراً تصویر کھینچ لیتی ہوں۔ اپنا موبائل نکال کے اس تصویر کو میز پہ رکھ کے اس کی تصویر کھینچی، اور پھر اس تصویر کو پلٹ کر پیچھے لکھے نوٹ کی بھی تصویر کھینچی۔ نہیں جانتی تم مجھ سے کیا کیا جھوٹ بول رہے ہو اور کیوں، لیکن اتنا ضرور پتہ چل گیا ہے کہ تم مجھ سے سچ نہیں بولتے۔
اس کی آنکھوں میں شوق کے بعد اب دکھ اور غصہ ابھرنا شروع ہو گیا تھا۔ امان اس کے ساتھ وفادار نہیں، اس احساس نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ہمارا وہ ہنی مون ٹرپ جس کے خوف اور دہشت سے میں ابھی تک باہر نہیں نکلی، اس کے پیچھے بھی یقیناً کچھ تھا، کچھ ایسا جو مجھ سے چھپایا گیا، کچھ ایسا جس کے بارے میں مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔ اس کی آنکھوں میں شکوک و شبہات، غم و غصہ اور بدگمانی بھری ہوئی تھی۔ اسے امان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ بھاگ کے کھڑکی پہ آئی۔ اس نے پردہ ہٹا کے دیکھا امان کی گاڑی گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اندھا دھند کمرے سے تصویر ہاتھ میں لیے بھاگی۔ اسے اپنے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ وہ اسٹڈی میں آئی اور تیزی سے اس دراز کی طرف بڑھی جس پر وہ چابی لگی چھوڑ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے دراز کھول کے تصویر اس میں واپس رکھی۔ وہ ابھی امان کو کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، بلکہ اس کے تمام تر جھوٹوں کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے نورالعین نظر نہیں آئی۔ اس نے کوریڈور میں رک کر امام دین سے پوچھا، بیگم صاحبہ کو دیکھا ہے امام دین؟ امام دین نے دیکھا اس کے چہرے پر ایک سخت ناقابل فہم سا تاثر پھیلا تھا۔ بیگم صاحبہ شاید آپ کی کتابوں والے کمرے میں گئی تھی بیٹا۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا تو دیکھا نورالعین وہاں بک شیلف کے سامنے کھڑی کوئی کتاب نکال رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بظاہر انتہائی چونک کر مڑی۔ امان آ گئے تم آج جلدی؟ اسے دیکھ کر وہ خواہ مسکرائی۔ تم میرے آفس گئی تھی ابھی؟ امان نے اس کی بات کاٹ کے سختی سے پوچھا۔ ہاں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ امان کو اتنی جلدی رپورٹ مل جائے گی، اس لیے ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سی گئی۔ کس لیے؟ کس کی اجازت سے؟ اسے گھور کر دیکھتے اس نے روب اور سختی سے پوچھا۔ ایسے ہی امان، میرا موڈ تھا تمہارے ساتھ لنچ کرنے کا، وہاں پتہ چلا تم آج آفس نہیں آئے۔ میں حیران ہوئی کہ گھر سے تو تم آفس کا ہی کہہ کے گئے تھے، پھر کہاں چلے گئے؟ اس نے سادہ سا انداز اپنایا۔ ایمرجنسی میں ایک میٹنگ میں جانا پڑا، آفس کے بجائے پھر سیدھا وہیں چلا گیا۔ امان نے اطمینان سے جھوٹ بولا۔ اس نے جواباً کچھ نہیں جتایا۔ اوکے، میں یہی حیران ہو رہی تھی کہ تم کہاں چلے گئے ہو۔ آج تو تم آفس چلی گئیں، آئندہ مت جانا، امان نے تنبیہ کی۔ کیوں امان؟ اس میں کیا حرج؟ وہ معصومیت سے بولی، مگر امان نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹی۔ میری بیوی روز روز منہ اٹھا کے میرے آفس آئے، یہ بہت چیپ حرکت لگتی ہے، اگلی دفعہ احتیاط کرنا۔ اوکے جناب، آئندہ نہیں جاؤں گی، تم موڈ خراب مت کرو۔ وہ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ لائی۔ اب گھر جلدی آ ہی گئے ہو تو ایسا کرو، چینج کرو، میں کھانا لگواتی ہوں، آج ہم لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح مسکراتے بولی۔ امان نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ نورالعین نے سکون کی سانس لی، مگر ایک دم کسی خیال سے وہ واپس پلٹا۔ ویسے تم یہاں اسٹڈی میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے سر سے پاؤں تک اسے شک بری نظروں سے دیکھا۔ بور ہو رہی تھی امان، میں نے سوچا یہاں سے کوئی کتاب ہی نکال کے پڑھ لوں۔ کوئی اچھی سی کتاب ڈھونڈ رہی تھی کہ تم آ گئے۔ اب میں آ گیا ہوں، اب بوریت کا کوئی سوال نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ نورالعین نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ تمہیں یہ نہیں بتاؤں گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تم جب سے شادی ہوئی ہے سرے سے آفس گئے ہی نہیں ہو۔ خدا جانے روز مجھ سے آفس کا کہہ کر تم کہاں جاتے ہو۔ بات جو بھی ہے امان، لیکن آج اتنا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم جھوٹے آدمی ہو۔ پتہ نہیں تم نے مجھ سے اور کیا کیا جھوٹ بول رکھے ہیں اور کیوں۔ یہ سب تم سے پوچھوں گی، مگر اس دن جب تمہارے ان جھوٹوں کی تہہ تک پہنچ جاؤں۔ اس کی پش کو دیکھتے ہوئے اس نے دل میں پختہ ارادہ کیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ساتھ لنچ کر رہے تھے۔ جب امان کا موبائل بجا، اس نے دیکھا سائرہ کال کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کے میز پر سے اٹھا۔ وہ اپنے اصل اور آفیشیل نمبر پر سائرہ کی کال سے چونکا تھا۔ تم کھانا کھاؤ ہے نا، میں ذرا یہ کال اٹینڈ کر لوں۔ اس کا انداز قدرے عجلت بھرا تھا۔ نورالعین نے بغور سے اٹھتے دیکھا۔ آخر ایسی کون سی کال تھی جسے وہ اس کے پاس بیٹھے بیٹھے اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا؟ تم نے میرے اس نمبر پر فون کیوں کیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ قبضی سے بولا۔ جب اپنے دوسرے نمبر بند رکھو گے تو پھر اسی پر کال کروں گی نا، سائرہ چڑھ کر جواباً بولی۔ وہ اپنے گھر کے باتھ روم میں چھپ کر بات کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے پانی کا نل کھول رکھا تھا۔ کال کرنے کی مصیبت کیا پڑی تھی تمہیں میں نے منع کیا تھا، تم اب مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرو گی۔ وہ غصے سے بولا۔ تم مجھے نکاح نامہ اور نکاح کے وقت کی تصویریں دے چکی ہو، بدلے میں تمہیں ہمارے طے شدہ رقم سے بھی زیادہ رقم دے چکا ہوں۔ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ پوری ہو گئی، اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ امان، فاروق مجھے دبئی بھیج رہا ہے، وہاں سے وہ مجھے امریکہ بھیج دے گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ وہ خاصی پریشان، غصے میں اور فرسٹریٹڈ تھی۔ تو جاؤ، جہاں وہ بھیج رہا ہے وہاں جا کے رہو۔ امان جواباً صاف گوئی اور سختی سے بولا۔ اس طرح اکیلے اپنی فیملی اور فرینڈ سے دور، میں تو وہاں تنہائی کا شکار ہو کے پاگل ہو جاؤں گی۔ سائرہ جذباتی ہوئی۔ تنہائی اور اکیلا پن مرنے سے تو کم از کم بہتر ہے آپشن ہے نا، وہ جواباً بہت جل کے طنزیہ انداز میں بولا۔
تم سے میں نے کہا تھا اس سم اور موبائل کو پھینک دو۔ میر فاروق کو اگر اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی نا کہ تم نے اس سے چھپا کے دوسرا موبائل اور سم رکھی ہوئی ہے اور اس ذریعے وہ تم دونوں لوگوں سے رابطہ کر رہی ہو، تو وہ تمہاری جان لینے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ تمہیں کیا مرنے کا زیادہ شوق ہے؟ اس نے سختی سے سوال کیا، پھر قدرے سمجھاتے ہوئے بولا، اتنے خطرناک آدمی سے پنگا لیا ہے تو تھوڑی تو محتاط ہو کے چلو، عقل کے ناخن لو۔ میں تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے کسی گمنام بلیک میلر والا وہ سارا جھوٹ تم سے بلوایا تھا تاکہ میر فاروق کا سارا شک تم پر سے شفٹ ہو کر اس گمنام بلیک میلر پر چلا جائے۔ لیکن اب تم جو یہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو نا، اس کے بعد میری گارنٹی نہیں کہ تم بچو گی یا نہیں۔ بولتے ہوئے اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اب اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوا نا تو یہ میری ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہوگا، یہ تمہاری اپنی بے وقوفیاں ہوں گی، مجھے الزام نہ دینا۔ سخت غصے سے بولتے اس نے کال کاٹی اور سائرہ کا یہ نمبر بلاک کر دیا۔ فون کال سننے کے بعد وہ واپس ڈائننگ روم میں آیا جہاں نورالعین کھیرے اور ٹماٹر کے ٹکڑے بے دلی سے کھا رہی تھی۔ سوری یار، ضروری کال آئی تھی آفس سے۔ چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے واپس کرسی پر بیٹھا۔ نورالعین نے اسے بغور دیکھا۔ آفس سے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ ہاں کیوں؟ جس طرح تم میرے پاس سے اٹھ کے گئے تھے مجھے لگا تمہاری گرل فرینڈ یا دوسری بیوی کی کال ہے۔ وہ بظاہر مسکرا کے بولی، مگر آنکھوں میں طنز تھا۔ دوسری بیوی؟ امان نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ ایک بیوی سنبھل نہیں رہی، دوسری کہاں رکھوں گا؟ البتہ وہ اس کا طنز سمجھ گیا تھا، اس لیے خود کو مصروف ظاہر کرتا کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے سالن دینا پلیز۔ نورالعین نے مسکرا کے سالن کا ڈونگا اس کے پاس رکھا، مگر وہ اس کو بغور جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم امان۔ امان کی کال بند کرنے پر وہ غصے سے بڑبڑائی۔ وہ باتھ روم میں بنے باتھ ٹب کے کنارے پر ٹک گئی۔ امان سے بات کرنے کے بعد اس کی فرسٹریشن اور غصہ بڑھ گیا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر اس نے اپنی بہن کو کال ملائی۔ ہیلو رابعہ۔ ہاں میں ہوں سائرہ۔ پھر رک کر دوسری طرف کا جواب سنا۔ فاروق مجھے کل صبح کی فلائٹ سے دبئی بھجوا رہا ہے اور وہاں سے پھر امریکہ۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ بے چینی سے بولتے وہ اٹھی اور ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ اب وہ مجھے پاکستان کبھی واپس نہیں آنے دے گا، ہمیشہ وہیں رکھے گا۔ میں سخت پریشان ہوں، کروں تو کیا کروں؟ ایک بار یہاں سے چلی گئی تو پھر واپس کیسے آؤں گی؟ تم سب سے کیسے ملوں گی؟ افسردگی سے کہتے اس نے فون بند کیا۔ اس کا ذہن اس وقت اتنا الجھا ہوا تھا، اسی الجھن میں موبائل ہاتھ میں پکڑے بے خیالی میں اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور کمرے میں آئی۔ باہر نکلتے ہی اسے یاد آیا کہ اس کے کمرے میں کیمرے لگے تھے اور وہ غلطی سے موبائل ساتھ لے آئی تھی۔ وہ گھبرا کے فوراً ہی الٹے قدموں واپس باتھ روم میں گئی۔ اس کے ماتھے پر گھبراہٹ کی وجہ سے پسینہ آ گیا تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، گڑبڑ کر دی میں نے۔ خیر علی بخش کون سا 24 گھنٹے CCTV کیمرے دیکھ رہا ہوگا، اور میرے ہاتھ میں دبا یہ چھوٹا سا موبائل کون سا کیمرے میں نظر آ گیا ہوگا۔ فون پر بات کرتی تھوڑی میں باہر آئی تھی جو اسے شک ہوگا۔ وہ پریشان بھی ہو رہی تھی اور خود کو اطمینان بھی دلا رہی تھی۔ موبائل اور سم اسی طرح چھپا کر وہ مطمئن انداز میں باتھ روم سے نکلی۔ وہ لاؤنج میں بیزار سی بیٹھی تھی جب علی بخش وہاں آیا۔ اس نے علی بخش کو بغور دیکھا۔ وہ اس کے تاثرات سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اسے اس پر شک ہوا ہے کہ نہیں، مگر علی بخش کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ، سنجیدہ اور بے تاثر تھا۔ بیگم صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے بولا ہے آپ اگر ساتھ لے جانے کے لیے کوئی شاپنگ کرنا چاہتی ہیں تو جا کے کر لیں۔ علی بخش نے تابعداری سے مالک کا پیغام پہنچایا۔ شکر تمہارے صاحب کو مجھے گھر سے باہر بھیجنے کا خیال تو آیا، گھر پہ بند بیٹھے بیٹھے تو میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے سکون سے گہری سانس لی۔ میں ڈرائیور سے کہتا ہوں گاڑی نکالے، گارڈ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اوکے، اس نے جواباً گردن ہلائی۔ صاحب نے کہا ہے اب زیادہ دیر نہ لگائیے گا مارکیٹ میں، کوشش کیجیے گا 2 گھنٹے میں واپس آ جائیں۔ ابھی چلی تو جاؤں، واپسی کی فکر پہلے پڑ گئی۔ اس کی بات پر چڑ کر بولی، میں تیار ہو کے آ رہی ہوں، تم ڈرائیور سے گاڑی نکلواؤ۔ اسے حکم جاری کرتے وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ علی بخش نے فرما برداری سے گردن ہلائی۔ شکر اپنی آج دوپہر کی حماقت پر میں پکڑی نہیں گئی، اگر پکڑی جاتی تو یہ چلاک علی بخش اور اس کا شاطر مالک کبھی مجھے گھر سے شاپنگ کے لیے جانے نہیں دیتا۔ وہاں سے آگے بڑھتے وہ دل ہی دل میں مطمئن ہوئی۔ اگر اس وقت وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو اتنی مطمئن نہ ہوتی۔ اس کی پشت پر کھڑے علی بخش کی آنکھوں میں شکوک و شبہات پھیلے تھے۔ آج بہت دن بعد غوری صاحب زمان ہاؤس آئے تھے۔ میر فاروق اور وہ دونوں لان میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آج تم کیسے راستہ بھول گئے؟ میر فاروق نے مسکرا کے شکوہ کیا۔ بس یوں ہی سوچا کافی دن ہو گئے ہم مل کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ غوری صاحب مسکراہٹ کے ساتھ بولے، تم سناؤ کیا حال ہے؟ اینا کیسی ہے؟ ماشاءاللہ خوش ہے، ابھی چند دن پہلے ہی وہ اور امان گھوم پھر کے واپس آئے ہیں۔ میر فاروق جواباً مطمئن سے مسکرائے۔ تم سناؤ، گھر پہ سب کیسے ہیں؟ بھابھی، بچے سب خیریت ہے الحمدللہ۔ غوری صاحب نے ایک لمحے توقف کیا۔ فاروق آج میں ایک عجیب و غریب افواہ سنی ہے۔
کیسی افواہ غوری؟ میر فاروق چونکے۔ اڑتی اڑتی خبر سنی ہے میں نے، مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ ابھی کہیں سے بھی یہ کنفرم نہیں ہوئی خبر۔ غوری صاحب سوچتے اور جھجکتے ہوئے بولے، کیسی خبر غوری؟ اب بتا بھی چکو۔ سننے میں آیا ہے AK آئل ریفائنری بک رہی ہے۔ غوری صاحب کے لہجے میں تفکر تھا۔ کیا؟ میر فاروق بری طرح شاکڈ ہوئے۔ ابھی اس کی بات کی تصدیق نہیں ہوئی فاروق، لیکن یہ افواہ میں نے آج ضرور سنی ہے کہ AK آئل ریفائنری بکنے والی ہے۔ سائرہ کے جانے کے بعد علی بخش نے سارا کا سارا باتھ روم الٹ کر رکھ دیا۔ وہ کیمرے میں سائرہ کے ہاتھ میں موبائل دیکھ چکا تھا اور اب ثبوت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ اس نے شیمپو اور کریمز کی بوتلیں اور ٹیوب اور ڈبے پھینک پھینک کر خالی کرنے شروع کر دیے۔ اسی دوران اس کے ہاتھ سے ایک ڈبیا نیچے گری۔ کیبنٹ سے کچھ اور نکالتے نکالتے وہ ایک دم ہی چونکا۔ اس نے فرش پر پڑی ڈبیا واپس اٹھائی اور اسے کھولا۔ اس میں موبائل فون تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور سرخی ابھری۔ سائرہ پر وہ جو بدترین شک کر رہا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ میر فاروق غوری صاحب کے اس انکشاف پر بری طرح حیران بیٹھے تھے۔ تمہاری حیرت بتا رہی ہے کہ امان نے تمہیں اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائی ہے۔ انہیں بغور دیکھتے غوری صاحب بولے، نہیں، امان نے تو مجھ سے ایسا کوئی ارادہ بھی ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس نے تو ہمیشہ اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اب اپنا بزنس پاکستان میں مزید وسیع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آئل ریفائنری بیچنے کا تو اس نے کبھی اشارہ تک نہیں دیا۔ میر فاروق نے جواباً نفی میں سر ہلا دیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ امان نے اتنی بڑی اور اہم بات ان سے چھپائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ افواہ سچ ہوگی؟ میر فاروق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا فاروق، مارکیٹ میں تو بے شمار افواہیں پھیلتی رہتی ہیں، صحیح بھی غلط بھی۔ پھر قدلے الجھے بھرے انداز میں غوری صاحب بولے، ہو سکتا ہے محض افواہ ہی ہو، جھوٹ ہی ہو، لیکن فاروق، لیکن کیا غوری؟ کھل کے بات کرو۔ میر فاروق چونکے۔ امان تمہارا داماد ہے، سمجھ نہیں آ رہا تم سے یہ بات کروں یا نہیں۔ وہ ہچکچائے۔ جو بھی بات ہے تم کھل کے مجھے بتاؤ غوری۔ میر فاروق کے ماتھے پر فکر سے بھری لکیریں ابھریں۔ کچھ عرصے سے امان کا برتاؤ بڑا عجیب سا نوٹ کر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے جب سے اس کی اور اینا کی شادی ہوئی ہے تب سے۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہے تھے۔ میں نے اس کو ہمیشہ اپنا بیٹا مانا۔ میرے گھر والوں نے اسے گھر کا فرض سمجھ کے ہمیشہ پیار اور عزت دی، مگر اب اچانک ہی وہ ہم سب سے کھنچ سا گیا ہے۔ لگتا ہے وہ اب ہم سے میل جول رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ امان کے موجودہ بے مروتی بھرے رویے نے انہیں بہت دکھ پہنچایا تھا۔ میں نے تم سے کئی بار یہ ذکر کیا تھا نا کہ اگر امان میری آسیہ کا ہاتھ مانگتا تو میں اسے ہاں کہنے میں ذرا دیر نہیں لگاتا۔ ہاں، میر فاروق نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مہتاب امان کی نور العین سے شادی کی خواہش کا اظہار سن کر ناراض ہو گئی تھی۔ تب میں نے ان کو بہت ڈانٹا تھا، لیکن اب جب میں ماضی کی ہر بات کو دوبارہ سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مہتاب اپنی ناراضگی میں اتنی غلط بھی نہیں تھی۔ اگر انہوں نے آسیہ کا فیوچر امان کے حوالے سے سوچا تھا تو یہ سوچ ان کے اور میرے دل میں پیدا کرنے والا وہ خود امان ہی تھا۔ اس نے مختلف موقعوں پر اپنے رویوں اور باتوں سے ہمیں اشارے دیے کہ وہ آسیہ میں انٹرسٹڈ ہے۔ وہ بولتے ہوئے لمحہ بھر رکے۔ بظاہر اس نے یہ بات کبھی کھل کے نہیں کہی۔ تبھی جب اس نے اینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو باوجود برا ماننے کے میں اسے منہ پہ کچھ نہ کہہ سکا کہ میری بیٹی کو شادی کے خواب دکھا کے اس نے اچانک اینا کا انتخاب کیسے کر لیا۔ اب جب ان ساری باتوں کا گہرائی سے جا کر تجزیہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ امان نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ دراصل اینا ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں اور آسیہ کو شاید اس نے صرف اس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا کہ تم یہ جان کر کہ میں آسیہ کے لیے امان کے رشتے میں انٹرسٹڈ تھا، یقیناً امان کے رشتے پر غور کرنے پر راضی ہو جاؤ گے۔ غوری صاحب نے دیکھا کہ ان کی باتوں سے میر فاروق ڈسٹرب ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے یار یہ سب میرا وہم ہو، پر جو میرے دل میں شک آیا تھا میں نے تم سے شیئر کر لیا۔ وہ الجھے انداز میں بولے۔ اس سے پہلے کہ میر فاروق کچھ کہتے ان کا موبائل بجا۔ انہوں نے دیکھا اس پر علی بخش کی کال آ رہی تھی۔ علی بخش کی بے وقت کال سے وہ تھوڑا سا کھٹکے۔ ایکسکیوز می غوری، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ معذرت کرتے وہاں سے اٹھے۔ لاؤنج میں آ کے انہوں نے کال ریسیو کی۔ صاحب، سائرہ بیگم صاحبہ نے ایک اور موبائل اور سم باتھ روم میں چھپا کے رکھی ہے۔ سائرہ کا موبائل الٹ پلٹ کر دیکھتے اس نے مالک کو سائرہ کے دھوکے سے آگاہ کیا۔ کیا؟ میر فاروق حیرت سے چیخے۔ میں نے 24 گھنٹے ان پر اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا صاحب۔ آج دوپہر میں نے کیمرے کی ویڈیوز چیک کی تو سائرہ بیگم صاحبہ ہاتھ میں کچھ دبائے باتھ روم سے نکلی تھی۔ کمپیوٹر اسکرین پر صاف نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ چیز موبائل ہے یا کچھ اور، مگر وہ جس طرح گھبرا کے فوراً واپس باتھ روم میں گئیں، مجھے اسی وقت ان پر شک ہو گیا تھا۔ صاحب، میں نے انہیں آپ کا نام لے کر جھوٹ بول کے گھر سے بہانے سے شاپنگ کے لیے بھیجا ہے، اور خود آ کر تلاشی لی تو باتھ روم میں چھپا کے رکھا موبائل اور سم مجھے مل گئی ہے۔ اس سم سے آخری کال انہوں نے دوپہر اپنی بہن رابعہ کو کی تھی۔ اس کا مطلب سائرہ میرے ساتھ گیم کھیل رہی ہے۔ بظاہر تمہیں اپنا موبائل اور سم سب کچھ دے کر
یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی دوسرا موبائل اور سم نہیں ہے، اس نے خفیہ طور پر باہر کی دنیا سے اپنے رابطے رکھے ہوئے ہیں۔ میر فاروق کا چہرہ شدید غیظ و غضب سے سرخ ہوا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس دھوکے دہی پر وہ ابھی کے ابھی سائرہ کی جان لے لیں، مگر انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ جی صاحب، بیگم صاحبہ آپ سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ آپ کے ساتھ وفادار اور مخلص نہیں ہیں۔ علی بخش ذرا جذباتی سا ہوا تھا۔ مالک کو دھوکہ دینے والی اس عورت کا وہ حشر نشر کر دینا چاہتا تھا۔ وہ تحمل سے بولے، اب میرے لیے کیا حکم ہے صاحب؟ موبائل کو جس جگہ پر سے تم نے اٹھایا ہے ویسے ہی واپس رکھ دو علی بخش۔ سائرہ کو پہلے سے زیادہ اپنی نظر میں رکھو، مگر اسے شک نہیں ہونے دینا کہ تمہیں اس پر کوئی شک ہوا ہے، نہ اسے ہی شک ہونے دینا کہ تم نے باتھ روم کی تلاشی لی ہے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہوں نے سائرہ کا کیا کرنا ہے۔ جو حکم صاحب۔ علی بخش نے فرما برداری سے گردن ہلائی۔ اس کا مطلب یہ عورت خطرناک ہے، میر فاروق زماں کو چکمہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، میر فاروق زماں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ مسئلے کی جڑ یہ عورت ہے علی بخش، وہ ٹھنڈے انداز میں بولے۔ صاحب کرنا کیا ہے؟ کل صبح ان کو دبئی بھیجنا ہے؟ علی بخش بولا۔ کل اسے کسی اور جگہ بھیجنا ہے علی بخش۔ ان کا لہجہ صفاق تھا۔ چونٹی کے جب پر نکل آتے ہیں تو صرف اس کے پر ہی نہیں کاٹے جاتے بلکہ جوتے تلے مسل دیتے ہیں علی بخش۔ اس بلیک میلر کو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے اپنے لیے مسائل پیدا کرتی سائرہ فاروق کو دیکھ لوں۔ ان کا انداز طنز اور حقارت لیے ہوئے تھا۔ وہ کل دبئی نہیں کہیں اور فلائی کر جانی چاہیے علی بخش۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صفاقی اور بے رحمی اتری ہوئی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔